صاحب، جناب خلیل جارج پارلیمنٹ سیکرٹری اقلیتی امور، سینیٹر قادر عبدالقادر صاحب، سردار کیتران صاحب، ہمارے سینئر منسٹر صاحب عاصم وکیل صاحب، مسیح برادری کے تمام لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں، السلام علیکم۔ میں مسیح برادری سے ملکہ عزت دوئم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ آج ملکہ دوئم کی میموریل سروس میں شرکت میرے لیے واسطے فخر ہے۔ مجھے فخر ہے کہ ایک عظیم عورت کی آخری رسومات میں اور دعاؤں میں شامل ہوا۔ معزز خواتین حضرات، ملکہ عزت دوئم ایک انسان دوست شخصیت ہے جنہوں نے مختلف قسم کے انسانی خدمات کیے اور پوری دنیا میں اس کو اچھے الفاظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی بادشاہی ملتے ہیں اور چیزیں ہوتے ہیں، انہوں نے جانا ویسے بھی ہوتا ہے، بادشاہی نہ رکتا ہے نہ انسان آخری انہوں نے بھی جانا ہوتا ہے، لیکن ان کے جو کام ہیں، ان کے جو کردار ہے، وہی زندہ رہتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان چیزوں پہ نظر رکھیں، دیکھیں 70 سال بھی انہوں نے حکومت کیا اور اچھے حکومت کی اور خدمت کیا اور کسی کو تکلیف نہیں دیا، یہی چیزیں زندہ رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو جو بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم لوگوں کی خدمت کریں، جو جس کی جتنی ہمت اور جتنی ذات ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دیتا ہے، یہ امتحان سے بھی کم نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے امتحان ہوتا ہے، چاہے ہمیں کسی کو بھی کسی شکل میں، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا، عہدے بڑے چھوٹے نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کو اس عہدے سے اس اپنی جو ذمہ داری ہے اس کا انصاف کرنا چاہیے اور اس میں جتنا بہتر کام کر سکتا ہے، جتنا لوگوں کے لیے اچھا کام کر سکتا ہے، یہی ہماری ایک ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اور جس طرح ہمارے پادری حضرات نے کہا اور بہت اچھے دعا بھی کی اور ساتھ یہ جس کو اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اسے کامیاب اور اس سے اچھے کام لیں۔ عہدے ملنا کامیابی نہیں، عہدے میں رہ کر آپ لوگوں کے لیے کام کریں، جس پوزیشن میں ہو، چاہے چیف منسٹر ہو، منسٹر ہو یا کسی بھی اس میں، اگر آپ جاتے ہوئے لوگ شکرانہ کریں، دعا پڑھیں یا نماز پڑھیں، میرے خیال وہ اس عہدے کی ہمیں کبھی طلب نہ کرنا چاہیے، نہ اس چیز کا۔ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے ذمہ داری دیا، ہمارا دعا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مدد اور رہنمائی فرمائے اور لوگوں سے اچھے کام کریں۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دیا ہے، یہ قدرت نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کی کامیابی یا ناکامی میں ڈائریکٹ اس کا رول ہو، ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے جب اس کو عہدہ دیتا ہے۔ تو اگر جب ہم انسان آتے ہیں تو ایک دوسرے کی بدلوں کے چکر میں ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم نقصان دینے کے چکر میں، جب نقصان اللہ کی طرف سے ہے، کامیابی اللہ کی طرف سے، فائدہ اللہ کی طرف سے، تو ہم اپنے آپ کو کیوں خراب کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں اور اچھا اس کے لیے سوچیں۔ اگر اس کی نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس نے ہونا ہے، اگر نہیں لکھا ہے تو نہیں ہونا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کسی کے لیے نہ خراب کریں۔ جس طرح میرے پرائم سیکرٹری صاحب نے کہا کہ دشمن اور میں نے کسی کو دشمن بناتا ہوں، نہ میرے کوئی دشمن ہے، کیونکہ
دشمنی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس دنیا میں آئے ہیں جتنا ہم لوگوں کے لیے کام کریں اور جتنا اچھا کر سکیں. جب ہم کسی کو نقصان نہیں دے سکتے, نہ فائدہ دے سکتے, پھر وہ دشمنی کس بات کا. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں, ان کے لیے اچھے کام کریں, چاہے وہ میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں, مجھے اس کا پرواہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کا ضمیر ہے. وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا نہیں سوچتا ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ میرا جو ذمہ داری ہے میں اس کو کس طرح احسن طریقے سے نبھاؤں اور لوگوں کی خدمت کروں. بہرحال ہم یہاں پہ اپنے ٹائم چاہے پوزیشن میں ہوتے ہیں, چاہے کمزور پوزیشن ہوتے ہیں یا مضبوط پوزیشن ہوتے ہیں, ہم اپنا ٹائم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کمزور کرنے میں لگے ہوتے ہیں. اسی میں جو ہماری لڑائیوں میں بہت سارے ایسے بے گناہ لوگ بھی نقصان پاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پیارے ان سے جدا ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے انسانی شیطانی حرکت ہوتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ اور ہماری ٹیم کو میں اور دعا کرتا ہوں, اور آگے بہت جگہ پہ وہ ٹیم کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ سزا جزا کبھی اللہ نے وہ رکھا ہے, وہ تو اللہ نے رکھا ہے. ہم نے نہ سزا دے سکتے ہیں نہ جزا دے سکتے ہیں, وہ اس کی نصیب میں اس کو مل جائے گا. اگر نیت اس کا اچھا ہے, اللہ تعالیٰ اچھا اس کے نصیب میں لکھتا ہے, اور برا ہے. دعا ہے کہ اللہ اس ٹیم کو اس عبادت گاہ میں بیٹھے ہیں, آپ لوگ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹیم کو مدد کرے اور رہنمائی فرمائے اور اچھے کام ہم سے لیں. اس چیز کے لیے کہ ہم سیٹوں کے پیچھے بھاگیں. سیٹ مزہ اس ٹائم لگتا ہے. میں یہ بات اس کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے اتنا چیزیں نوازا ہے. میرے خیال میں واحد پاکستان کا صوبائی سیٹ اپ میں میرا عہدہ ہے, اور میں ایز اے ممبر ہوں, ایز اے ایم پی, پھر منسٹر, ڈپٹی اسپیکر, اسپیکر, گورنر, چیف منسٹر. میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اتنے عہدوں کا اس نے حلف لیا اور ذمہ داری, وہ کہ کم ٹائم کسی میں زیادہ ٹائم کو لے دینے کے عہدے جتنے صوبے سطح پر تھے ان کے گورنر کے 2 دفعہ, چیف منسٹر کا 2 دفعہ اسپیکری کا, 1 دفعہ ڈپٹی اسپیکری کا. پر اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ داری دی, اور کبھی بھی میں کسی عہدے کے پیچھے نہیں پڑا. مزہ تب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب بھی کرے اور عہدے اور رتبے آپ کے پیچھے بھاگیں, اور آپ اس کو اس طرح اس کے لیے جیسے ہم لوگ کسی ہو جاتے ہیں کئی ایسے کہ بس ہم نے یہ بننا ہے بننا, لیکن نہیں, کبھی بھی میں نے غلط کام چاہے کسی نے بھی کیا, اللہ کا نام لے کے کہ اللہ ہی فائدہ دینے والا, نقصان دینے والا ہے, اس کے سامنے ضرور ڈٹا ہوں. اور اس کے اگینسٹ مجھے سمجھ آتا, ہو سکتا ہے وہ بندہ بہتر ہوتا اور بندہ بہتر تھا, یا اس میں اسی کارکردگی میں جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ آتا تھا کہ یہ بندہ یہ ہمارے صوبے کے لیے, عوام کے لیے, نمائندگی کے لیے بہتر نہیں ہے, تو میں اس کے اگینسٹ کھڑا ہوتا تھا. اس لالچ سے نہیں کہ مجھے یہ چیزیں, جب کوئی بندہ آگے آتا ہے اور وہ سامنے فرنٹ لائن پہ کھیلتا ہے تو وہ کنٹروورشل بنتا ہے, وہ کسی عہدے کے لیے اس کو چھوڑتے بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رحم کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دیا, اور تمام دوستوں کے, ہمارے پارلیمنٹ کے دوستوں کا دل میں یہ چیز ڈال دیا کہ اس کو لانا. حالانکہ میں نے ایک بھی بندے کو نہیں کہا, حالانکہ ہمارے گروپ میں بہت سارے لوگ تھے. جب گورنمنٹ چینج کر رہے تھے تو ایک کے پاس جاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ ہمارا نام دے دیں, اور ہمارا نام آگے بھی فائنل ہو چکا ہے. لیکن میں اس عبادت گاہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں نے ایک کو بھی نہیں کہا کہ میرا نام ہے آپ ریکمینڈ کریں. ان کی مہربانی ہے, ان کی اچھائی ہے کہ انہوں نے یا اللہ نے ان کے دل میں رکھا, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے مجھے عزت دیا.
انشاءاللہ میں اپنے صوبے کی اور آج بھی بہت سارے دوستوں نے اور پہلے بھی پروگرام تھا کہ وہاں ایمبیسی میں جائیں گے. میں نے کہا نہیں، میں اپنے صوبے میں اپنے عبادت کا جو وہاں پہ ہمارے مسجد کہتے ہیں اور پادریوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ میں اپنے لوگوں کے ساتھ بنا ہوں. مجھے یہ نہیں چاہیے کہ ایمبیسی میں یا مجھے کسی کو میسیج دینا ہے. ہم نے اپنے لوگوں کے درمیان اپنے لوگوں کو ہی سنبھالنا ہے، ان کے ساتھ ان سے تعزیت کرنا ہے ہمارے جو مسجد حاضران ہیں. اور انشاءاللہ اس کے لیے ڈیلیگیشن بھی ایک بھیج دیں گے باہر تاکہ وہ وہاں پہ جائیں. تو جیسے سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان 3 مہینے سے ہم ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے کہ اس نے اس کی کیا حکمت ہے، شاید ہمارے فائدے میں ہے یا ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، کڑا کرنے کے لیے امتحان لاتا ہے. قوموں کے اوپر امتحان آتے ہیں. اور میں اپنی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کمشنر صاحبان، ڈی سی صاحبان، تمام انتظامیہ، سیکرٹری صاحبان، چیف سیکرٹری، منسٹر صاحبان. بہرحال ایک ایسے امتحان جو بارشوں کے سلسلے میں ہمارے اوپر یہ امتحان آیا اور جس حالت سے ہمارے لوگ کئی ہماری جانیں ہم سے قیمتی جانیں جدا ہوئی، لیکن میں نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ مجھے کچھ چاہیے. اللہ کس کو ذریعہ بناتا ہے، کہاں سے دیتا ہے وہ دے گا. میں نے تمام ادارے کے لوگوں کو کہا کہ جہاں سے پیسے لاؤں میں لاؤں گا. اپنے لوگوں کو جتنا انسان کے بس میں ہو سکتا ہے، قدرت کا تو دعویٰ نہیں کر سکتے، قدرت تو بڑا ہستی ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں. ایون ابھی بھی میں بتاؤں کہ ہم ان چیزوں کو پورا نہیں ہو پائے. اب نصیر آباد ڈویژن میں پورے ڈویژن ڈوب گیا ہے، لیکن ہمارے پاس پورے پاکستان میں خریدنے کے لیے ٹینک بھی نہیں ہے، پیسے ہیں، ٹینک نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب یہ اللہ اس کو اس کی مہربانی ہے، اللہ اس کی اس ہمت کو برقرار رکھے. اور جس طرح وہ دن رات محنت کرتے ہیں اور جس طرح بلوچستان اور پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، اللہ جس کو بھی ذمہ داری دیتا ہے ضرور کچھ نہ کچھ اس میں خوبیاں دے کے دیتا ہے. یا اس طرح بھی کبھی امتحان کے لیے بھی ایسے بھی لوگ آتے ہیں تاکہ انسان کو توبہ کرنے کا بھی وہ کہ وہ توبہ بھی کرے کہ اس طرح کی بھی ہو سکتے ہیں. اچھے بھی انسان آ سکتے ہیں، اگر گناہ ہمارا زیادہ ہو تو برے انسان بھی آ سکتے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کا رستہ دکھانے کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ہر وقت اچھے حالات لائیں. اور جو امتحان پاکستان میں آیا ہے سندھ کے دیکھیں پورے سندھ جس حالت میں ہے، اے پی کے میں ہے، پنجاب میں ہے، پورے پاکستان میں. لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی حکمت اور اس چیزوں سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. شاید ہمارے فائدے حسین کی اور کا اللہ کو ہے. لیکن میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آخری بندے تک وہ ریہیبلیٹیشن کے مراحل جو ابھی جو چل رہا ہے ریلیف کے، یہ تو چلو 19-20 ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ہم کر سکتے ہیں، لیکن ریہیبلیٹیشن جو ہمارے لوگ اس متاثر ہوئے ہیں، ہم جس جگہ بھی کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد ہمارے کیبنٹ کا ہمارے مدد اور رہنمائی فرمائے. انشاءاللہ میں اللہ کے سامنے حاضر جان کے آخری بندے تقریب پیشن کا میں بہت دعاش کروں گا. اور ان کو جب تک ذمہ داری میرے پاس ہے کیونکہ عہدوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، ایک دن ٹھیک ہوتے اگلے دن پتہ ہی نہیں چلتا، عہدے آتی جانی چیز. جب تک میرے پاس عہدہ ہے میں انشاءاللہ آخری بندے کو تک ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کے گھر ہیں جو گرے میں دوبارہ گھر بنا کے دیں گے اور اللہ کی مدد سے اور رہنمائی سے. اور ساتھ ساتھ جن کے زمین میں ایگریکلچر لینڈ ہے وہ ان کو بھی
اسی طرح بہت سارے جو ممکن بندہ ہے نقصان ہے، انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا بہت نقصان ہو، کئی 300 ارب روپے کا لگ بھگ میں یہ چیزیں ہیں. انشاءاللہ میں نے اپنے تمام ممبران کو بھی کہا، کیبنٹ کے ممبران بھی کہا کہ انشاءاللہ جہاں پہ بھی ہو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. لیکن میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا اور پوری دنیا کے لوگ بھی یونین کے لوگ آیا تھا، میں نے کہا کہ آپ آئیں، آپ کی مہربانی، آپ کے آنے سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوا ہے، لیکن میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اللہ تعالیٰ لایا ہے، ضرور اس میں کچھ اس کا قدرت ہے، اور وہ کیا پتہ اس نے ہماری کیا راستہ چنایا، اور ہم کسی کے سامنے جو مدد کرتا ہے اس کی مہربانی، جو نہیں کرتا ہے میں اس کی مہربانی. انشاءاللہ اپنے قوم کو میں اس کا ضرور ہم کوشش کریں گے ان کی بہتری کے لیے اور ان کی لائف دوبارہ بحالی کے لیے. میں بھارتیوں سے کہتا ہوں کہ وہ ہر وقت دعا کریں اس مسئلے میں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. تھینک یو. خواتین حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے. ابھی ایک اہم اسٹیٹ ایونٹ ہے جس تشریف